تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ہے، پیج نمبر 3 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 ہجری کے شوال المکرم کی آج 26ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، خصوصاً افتتاح بخاری کا بھی سلسلہ ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے درجہ دور حدیث شریف کے کثیر طلبہ کرام بھی ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سگریٹ ایک ایسی عادت ہے کہ جب لگ جائے تو چھوڑنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور پینے والے اس کے کش لگا لگا کر کچھ یوں اس کا دھواں منہ سے نکال کر خارج کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے بہت کمال کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس سے زیادہ سگریٹ اس انسان کی زندگی کو پیتی ہے۔ سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ تحریر ہوتی ہے، تمباکو نوشی کا انجام منہ کا کینسر، لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ نقصانات معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کا ایسا کرنا کیسا، اور آپ مزید اس کے نقصانات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اور اکثر لوگ بھرے مجمع میں بس میں سگریٹ پیتے ہیں جس سے لوگوں کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا یہ حقوق العباد کے خلاف ہے؟ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، حقہ ہو، نہ تمباکو نوشی اسموکنگ، نہ تمباکو پینا یا تمباکو کھانا، اب یہ کہ اس کو مطلقاً تو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا، بلکہ اگر کوئی ماہر طبیب اس کے استعمال کی اجازت دے بطور علاج تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ پیٹ اور دانتوں کے بعض امراض میں تمباکو کا استعمال مفید بھی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے یہ علاج کیا جا سکتا ہے۔
تو یوں پتہ چلا کہ یہ مطلقاً ناجائز تو نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے اگر علاج میں وہ کام آ رہا ہے تو. لیکن اکثر اس کے نقصانات ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کا انجام کینسر ہے، یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. یعنی جس کے لیے یہ مفید نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کو تجویز نہیں کیا، اب وہ اپنے طور پر پیے جا رہا ہے اور حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کو پھیپھڑے کا کینسر ہو جائے، سانس کی نلی کا کینسر ہو جائے. تو اس سے تو بچنا ہی چاہیے. ہاں، ناجائز ہونے کی صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ کسی کو طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر نے، جو اس فیلڈ میں بھی ماہر ہے، جو جانتا ہے اس کے نقصانات کو، وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے مضر ہے، تب تو اس سے بچنا ہوگا. اور آپ کا تجربہ ہے کہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو جو تجربہ کار ہو اور نقصان ہو رہا ہے اس کو، تو اب اس کا سگریٹ نوشی کرنا، تمباکو پینا یا تمباکو کھانا، جس سے اس کو اپنا تجربہ ہے اور ظن غالب ہے کہ اس کے استعمال سے اس کو نقصان ہونا ہے، تو اب اس کا استعمال اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، جو کہ ناجائز و گناہ ہے. اب یہ صرف سگریٹ پر نہیں ہے، یہ کھانے پر بھی ہے، پینے پر بھی ہے. اگر کھانا کھا لیا، سیر ہو گئے، اور ظن غالب آیا کہ مزید کھاؤں گا تو پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے گی، ڈسٹرب ہو جائے گا، پیٹ نہ بیمار ہو جائے گا، معدہ خراب ہوگا، تو اب جو مزید حصہ کھانے کا کھائے گا یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ. اسی طرح پانی اتنا پی لیا کہ اب پیے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو اب یہ مزید پانی پینا، یا اسی طرح شربت یا جو بھی مشروب ہے کہ اس کا ظن غالب ہے کہ اب میں نے اتنا پی لیا، مزید پیوں گا تو گیا میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کا تجربہ ہے یا ظن غالب ہے اس کا، تو اب بھی یہ مزید استعمال اس کا ناجائز ہے. اسی طرح دوسری تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، اس کا تجربہ ہے کہ مٹھائی کھاؤں گا تو میری شوگر ہائی ہونی ہے، تو اب اس کو اس کے مرض میں شدت آ رہی ہے مٹھائی کھانے سے، تو اب اس کا مٹھائی کھانا ناجائز ہو جائے گا. اچھا، اس کے مقابلے میں کسی کی شوگر ہی لو ہے تو اس کے لیے مٹھائی کھانا مفید ہے، مگر وہ ڈاکٹر کے مشورے سے، کیونکہ مٹھائی میں صرف مٹھاس نہیں ہے، اس میں کولیسٹرول بھی ہے، ٹرائگلیسیرائڈ بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہوتی ہے، تو اور امراض بھی اس کو نہیں ہونے چاہیے جس سے ان امراض کو نقصان ہوتا ہو. اسی طرح ٹھنڈا پانی پیے گا تو پتہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پیوں گا تو نزلہ ہو جائے گا، گلا میرا پکڑا جائے گا، اس کو تجربہ ہے، تو اب وہ ٹھنڈا پانی بھی نہ پیے، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب میں چاہوں کہ میں اپنی انگلی کاٹ کر خون نکال دوں تو یہ ناجائز ہے کہ بلا ضرورت میں نے ایسا کیا. اب اس کی ضرورت ہے، ضرورتاً ڈاکٹر کٹ لگا کر خون نکالتے ہیں، جی ہاں، وہ سرنج سے تو نکالتے، کٹ لگا کر بھی نکالتے ہیں. تو اب یہ کٹ لگا کر اس لیے نکالا کہ وہ بلڈ ٹیسٹ کریں گے تو جائز ہے، بلکہ گوشت کا پیس بھی نکالتے ہیں، بایوپسی، کینسر کا مرض چیک کرنے کے لیے بایوپسی کرتے ہیں، متاثرہ جگہ سے بوٹی نکالتے ہیں تھوڑی سی. ویسے کوئی بوٹی یوں نوچے تو گناہ گار ہوگا، مگر اب چونکہ ٹیسٹ مقصود ہے، بایوپسی مقصود ہے، اور مرض تک پہنچنا مقصود ہے، اور یہ کرنے والا ڈاکٹر ہے جس نے سجیشن کیا، جس نے مشورہ دیا، وہ ماہر طبیب ہے، تو اب وہ گوشت کی بوٹی نکالنا جائز ہے. تو بے تحاشا جو بد پرہیزیاں کرتے اور بیمار پڑتے ہیں، ان کو غور بہت کرنا ہے کہ یہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. لیکن کوئی کھا رہا اس کو گناہ گار مت بولنا، کیونکہ وہ آپ طبیب حاذق، ظاہر ہر سامع تو طبیب حاذق نہیں ہے، ماہر طبیب یا خود تجربہ کار کہ یہ چیز کھاؤں گا تو مجھے فلاں بیماری لگ جائے گی، اس کا تجربہ ہے، پہلے بھی میں نے جب کھایا ہے میں بیمار پڑا ہوں، تو اب پھر بھی یہ چیز کھائے گا تو ظاہر ہے کہ جبکہ ظن غالب اس وقت موجود ہے اور کھائے گا تو گناہ گار ہوگا.
یہ پورا اگر یہ اصول یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں وہ غور کرنے میں مدد ملے گی، اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کا یہ اہم اور بہترین مدنی پھول ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آج ہمارے سینکڑوں طلباء کرام ملک کے مختلف مقامات پر دورہ حدیث سے جنہوں نے فراغت حاصل کی، دورہ حدیث مکمل کیا ہے، وہ ہیں، اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی الحمدللہ یہ طلباء کرام اس وقت جمع ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج وہ طلباء کرام بھی بالخصوص شرکت ہوں گے۔ جیسے ابھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلباء کرام بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور ان کا انشاءاللہ اس وقت تھوڑی دیر کے بعد افتتاح بخاری کا بھی معاملہ ہوگا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی جائے گی اور اس کی وضاحت بھی کی جائے گی، وہ مدنی پھول بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے کہ اس کے تحت سینکڑوں جامعات المدینہ قائم ہیں، اور اس میں ہزاروں اسلامی بھائی عالم کورس کر رہے ہیں، یعنی درس نظامی کر رہے ہیں، اور اسلامی بہنیں بھی درس نظامی کر رہی ہیں، اور ردا پوشی کا اجتماع جو انہوں نے جو درس نظامی اپنا مکمل کیا ہے، تو اسلامی بہنوں کی ردا پوشی کا وہ اجتماع کہلاتا ہے، اور اسلامی بھائیوں کی دستار بندی کا اجتماع۔ وضاحت کری کہ عوام کے نہیں سمجھ پونی ردا پوشی، ردا پوشی کیا میں بتاؤں، آپ بتائیں کبھی دیکھی نہیں ہے میں نے، کیا؟ سنا ہے کوئی چادر اڑاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ردا مانے چادر، تو یہ چادر پوشی نے چادر اڑانا، ایسا ہی ہوگا تو ہوتا ہوگا۔ تو چادر اور دستار بندی میں امامہ باندھا جاتا ہے، فارغ التحصیل طلبہ کو، فارغ التحصیل بھی کیا، یعنی جو درس نظامی کورس ہوتا ہے عرفاً اس کو عالم کورس بولتے ہیں، تو درس نظامی کورس کر کے جو فارغ ہوا تو ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو گیا ہو، کیونکہ ہر ایک اتنی توجہ سے دل لگا کر پڑھے اور پھر پرائیویٹ اسٹڈی بھی کرے اور عالم کی وہ ڈیفینیشن پر پورا اترے، وہ الگ بات ہے۔ تو درس نظامی نہیں بھی کیا ہوگا تب بھی وہ عالم کی ڈیفینیشن پر آ سکتا ہے، جبکہ اس کی ضرورت کے وہ جو بھی شرائط ہیں وہ پورے ہوں۔ بہرحال تو یہ درس نظامی ایک کورس ہے جو واقعی یعنی کہ عالم بننے میں بہت معاون، اور کئی درس نظامی کرنے والے وہ پورے عالم بن کے بھی نکلتے ہوں گے، جو مطالعے کے شوقین وغیرہ ہوتے ہوں گے، اور دل لگا کر جو پڑھایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ بغیر چھٹیاں کیے اور پورے درجے اٹینڈ کرتے ہوں گے، اور اساتذہ کی طرف سے جو آداب ملتے ہوں گے مطالعہ کرنے وغیرہ کے، جس کو ہوم ورک عام وہ دنیاوی اسکول میں بولتے ہیں، یہ سب کرتے ہوں گے، تو وہ ہو سکتا ہے بہت بڑے علامہ بن کے نکلتے ہوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں کوئی 365 پورے ملک میں، پاکستان میں، باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، باہر ملکوں میں بھی درس نظامی کے جامعات المدینہ قائم ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے۔ پاکستان میں اس سال 365 طلباء کرام کی وہ دستار بندی ہونی ہے، اور ردا پوشی جو ہے 692 میں سے ایک کم، یعنی 700 میں سے 9 کم اسلامی بہنوں کی طالبات کی سبز چادر انشاءاللہ ان کو وہ کوئی بھی ان کی استانیاں وغیرہ پہناتی ہوں گی، باجیاں۔ میں تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں قبل از دستار بندی اور قبل از ردا پوشی، کہ اللہ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیے ردا پوشی عالمہ نہیں بنا دیتی، دستار بندی سے عالم نہیں بن جاتا، عالم اور عالمہ علم سے بنتے ہیں۔ تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، مزید پڑھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، کتابوں سے لو لگائے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا علم نہ صرف باقی رہے گا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا
انشاءاللہ عز و جل۔ پھر مدنی چینل بھی علم افزا ہے، علم بڑھانے والا ہے۔ مدنی مذاکرے کو بھی کسی کونے میں جگہ دے دیجئے گا اپنے علم دین کو حاصل کرنے کے وہ جدول میں، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کا ممد و معاون ہوگا علم دین بڑھانے میں انشاءاللہ۔ باقی جو طلباء کرام عام طور پر وہ درس نظامی کر لیتے ہیں لیکن پھر یہ کام دھندے میں لگ جاتے ہیں، یہ نوٹیں چھاپنے میں لگ جاتے ہیں، تو نوٹیں چھاپنے کے بجائے کتابیں چھاننے میں وقت گزاریں گے نا تو آپ کا علم بڑھے گا، ورنہ وہاں نوٹیں چھاپنے میں بھی نوٹیں ہی چھاپتے ہیں بیچارے، سارا بھول بھال جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا تعارف، بہت اچھے بزرگ کے وہ شاگرد تھے، ہند کا واقعہ بتا رہا، چٹکلا ہے، تو میں نے ان کا تعارف بطور عالم کروایا، تو بعض فری ہوتے نا تو عالم کی ڈری ہوئے تو پری دی ہوئے، وہ مطلب بزنس مین ہے لیکن درس نظامی کیا انہوں نے، تو اب بیپاری رہ گیا، اس کو کیا یاد رہا ہوگا۔ تو یہ مطلب تجارت اچھی چیز ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ذہن بھی تو نہیں ہے نا کہ تجارت کے ساتھ ساتھ ہم انہیں علم دین کی خدمت بھی جاری رکھ سکیں، تو ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں، تو آپ تدریس کریں یا جو آپ کے اساتذہ مشورہ دیں، تدریس ہے، مزید وہ تخصص فی الفقہ کا بھی الحمدللہ درجہ شروع ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی طرف بھی رجوع کریں کہ اگر آپ مفتی نہیں بھی بن پائے تو معلومات اتنی ہو جائے گی کہ سبحان اللہ، فرض علوم اتنے سیکھنے کو ملیں گے، اضافی علوم اتنے ملیں گے کہ جس کی انتہا نہیں، یہی بہت بڑا سرمایہ ہوں گے آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح المدینۃ العلمیہ یہ بھی ایک شعبہ ہے، دعوت اسلامی ہی کا ہے، اور اس میں بھی قسمت آزما لے، خدمت کا موقع ملے، المدینۃ العلمیہ ہے۔ پھر یہ کہ مزید آپ تخصص الفقہ میں اگر آگے بڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے اور یہ سعادت ملے تو دارالفتہ اہل سنت ہو سکتا ہے آپ کو قبول کر لے، تو یہ دعا بھی کرتے رہنا، کوئی ورد وظیفہ کر کے اور روزانہ دعا کرتے رہنا کہ وہاں داخلے محدود ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب ماما مار کا بٹھا دیں گے تو پھر ان کے ہاتھ میں اسلام کی باغ ڈور تو نہیں دے سکتے نا، پورا ذہین اور اصول فقہ جانتا اور مفتیان کرام اس کو پاس کریں، سورسیں وغیرہ نہیں چلتی، اس میں صلاحیت اس کی سورس ہے، صلاحیت اس کو داخل کروائے گی اس میں، اور وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت سارے اپنے کام ہیں، مدنی کام، تو اس میں لگے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا علم دین جو ہے نا، جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کی برکتیں آپ پائیں گے، ورنہ کام دھندوں میں لگ گئے تو مشکل ہے کہ آپ کو کچھ یاد رہے، عربی عبارتیں بھی جو رٹی تھی وہ بھی شاید بھول بھال جائیں گے، اور علم دین کے حصول کا کوئی یہ وہ بحر نہ پیدا کنار ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ہے، وہ جتنا ڈیپ جائیں گے اس کا ڈیپتھ بہت ہے، انشاءاللہ وہ مدنی موتی اس سے حاصل کرتے رہیں گے۔ خوب مطالعہ کریں، اتنا مطالعہ کریں، اتنی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، زندگی ختم ہو جائے، مطالعہ پورا نہیں ہو سکتا، لاکھوں صفحات پر ہمارے علماء نے مدنی پھول بکھیر رکھے، وہ پڑھیں آپ اس کو، انہوں نے اتنی محنت کر کے لکھی، ہم کھول کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بننا بھی علامہ فہامہ ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ امامت بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، حلال روزی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، اگر وہ شرعی احکام کے تحت، اصولوں کے تحت امامت کرے، امامت کا اہل بھی ہو، تو بہترین ذریعہ حلال روزی کا، نہ اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی، نہ بارگیننگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اونچ نیچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ملاوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نماز تو ویسے ہی پڑھنی ہے، اہل ہے تو پڑھا دیا کرے، نیتیں اچھی ہوں گی تو جتنے مقتدی پیچھے سب کا بھی ثواب ملے گا نا، امام کو دو۔ اب وہ امامت کو بھی دیکھ لیں۔ دوسرا ہے کہ اس سے آپ کو مسجد ملے گی، اور مسجد کا امام اگر با اخلاق با کردار ہو نا تو اس علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، پھر جو وہ بولتا ہے نا لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ترم خان جو ہوتے ہیں نا اس کو سلام کریں گے، دیکھ کے سگریٹ چھپا لیں گے۔ اگر امام اگر مہذب نہ ہوا نا، ان کے ساتھ فری ہو گیا تو پھر یہ امامہ بھی کھینچ لے گا امام صاحب کا۔
تو اس لیے امام کو اپنے مابے میں رہنا چاہیے، اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے، سیریس رہنا چاہیے، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لینے والا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ نیکی کی دعوت اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کہ آپ کی نیکی کی دعوت عام ہو. دعوت اسلامی ایک چھوٹی سی مسجد سے تو چلیے. وہ مسجد اب تو سنتا ہوں کہ وہ وسیع ہو گئی ہے، چھوٹی سی تھی یار، بہت چھوٹی تھی نور مسجد، پھر شہید مسجد، یا اس سے بھی چھوٹی. دعوت اسلامی وہیں سے چلیے. آج اللہ کا کرم ہے کہ ہم 200 ممالک تک پہنچ گئے، حالانکہ بہت چھوٹی سی مسجد، بظاہر حجم اس کا چھوٹا، مساحت. اس لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ کام کو سلام ہے. کہ امامت کی طرف دھیان دیں تو انشاءاللہ اس طرح مسجدوں میں آپ کو خدمت کا بہت موقع ملے گا. پورے علاقوں میں آپ کو مطلب دین پھیلانے کا بہت موقع ملے گا. دوسرے علاقے والے بھی آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. فائدہ دوسروں کو بھی اس سے ہوگا. اصل میں اگر اسی طرح کے طلباء اور پڑھے ہوئے اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا ہو تجوید کے ساتھ، تو اس سے دوسروں کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی نماز بھی لوگوں کی صحیح ہوگی. کیونکہ بہت ساری مساجد خصوصاً چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں ایسی ہوتی ہیں کہ امام کی تلاوت، اس کے مسائل یہ بڑی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتتاح بخاری ویسے تو بزرگوں کا یعنی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے کہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ جو بزرگ ہیں اور ایک معتبر دینی شخصیت ہوں، معروف ہستی ہوں، مرشد ہوں، تو ان سے ابتدا کروائی جائے تاکہ مزید ان کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں پڑھنے کے دوران. لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، ڈاکٹر نے زیادہ گفتگو سے بھی منع فرمایا ہے. تو آپ کی موجودگی میں کچھ باتیں میں اس حوالے سے، ابتداء بخاری کے حوالے سے، اولاً تو اس کے جو حدیث ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور کچھ باتیں آپ ہی کے فیض سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. بخاری شریف کی جو سند ہے بحمد اللہ تعالی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو نائب مفتی اعظم ہند، فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شہزادہ قطب مدینہ حضرت سیدنا فضل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند سے حاصل ہے، اور ان کی سندیں امام اہل سنت تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے سند معروف طریقے سے امام بخاری تک پہنچتی ہے. تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ جو اجازت مرحمت فرمائی، اسی سند سے بخاری شریف کی ابتدا کرتے ہوئے امیر اہل سنت نے بحمد اللہ تعالی مجھے اجازت مرحمت فرمائی، اور اسی سند سے جو معروف طریقہ ہے، معروف سند سے امام بخاری تک یہ سند پہنچتی ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال اخبرنی یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی قال سمعت علقمة بن وقاص اللیثی قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ اس کو حاصل کرے، یا عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی طرف اس نے ہجرت کی اسی طرف اس کی ہجرت قرار پائے گی. اس حدیث مبارکہ کو علماء نے ام الاحادیث شمار کیا ہے، یعنی احادیث کی اصل اور بنیادی جو حدیث ہے ان میں اس حدیث پاک کو شمار کیا گیا ہے.
انتہائی تفصیل کے ساتھ علماء نے اس پر کلام کیا ہے، اس کے ایک ایک جز کے اوپر انتہائی تشریح کی گئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منتہی الاعمال فی شرح حدیث انما الاعمال کے نام سے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک پر کلام کیا ہے۔ میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ جو شخص بھی کوئی کتاب لکھنا چاہے تو وہ اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث پاک سے کرے، اور فرماتے ہیں کہ لو صنفت کتابا لبدأت فی کل باب من هذا الحدیث، کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو اس کتاب کے ہر باب سے پہلے اس حدیث پاک کو لکھوں گا، تاکہ ہر باب میں تصحیح نیت کے اوپر، اچھی نیت کے اوپر تنبیہ ہوتی رہے۔ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو بھی عمل عبادت بنے گا اس کے عبادت بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں نیت پائی جائے۔ احناف کے نزدیک عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ وہ کہ جن سے مقصود ہی عبادت ہوتا ہے، کوئی دوسرا مقصود نہیں ہوا کرتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ اس میں نیت کرے، بغیر نیت کے یہ اعمال عبادت قرار نہیں پائیں گے۔ اور عبادت کی دوسری قسم ہوتی ہے عبادت غیر مقصودہ، جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، نماز کے لیے چل کر مسجد کی طرف آنا ہے، تو یہ اعمال ویسے تو نیت کے بغیر وجود میں آ جائیں گے، لیکن عبادت اس صورت میں بنیں گے، ثواب ان پر اس صورت میں ملے گا جب اس میں نیت کی ہو۔ اگر نیت کی ہے تو وضو کرنے پر ثواب ملے گا، ورنہ وضو پر ثواب نہیں ملے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس جملے کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پچھلے جملے کے لیے تاکید ہے، انما الاعمال بالنیات، مزید تاکید کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ دیگر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جملہ تاکیدی نہیں بلکہ یہ تاسیس کے لیے ہے، یعنی یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اعمال تابع ہیں نیتوں کے، کہ اعمال عبادت اس وقت بنیں گے جبکہ اس میں نیت کی جائے، اور اگلے جملے سے یہ ارشاد فرمایا کہ نیت کرنے والے کی نیت کے مطابق اس کو ثواب ملے گا، یعنی اگر اس نے اچھی نیت میں مزید اخلاص ہے اس کے تو اس صورت میں زیادہ ثواب ہوگا، اخلاص کی کمی ہے تو اس کے اندر ثواب کی کمی ہوگی۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص جس عمل کے اندر جس قدر نیتیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر نماز کے لیے جاتے ہوئے فقط نماز کی نیت ہے تو صرف نماز کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اگر جاتے ہوئے مختلف نیتیں وہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مختلف نیتوں کا ثواب یہ عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، کہ جو ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کرے، او امرأۃ ینکحها، یا عورت کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف قرار پائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف قرار پائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہاں پر پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہاں پر اصول بیان ہو گیا کہ جس کی جیسی نیت ہے اس کے مطابق اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، پہلے ایک اجمالاً بات بیان فرمائی، پھر اس کے بعد ایک تفصیلاً بات بیان فرمائی کہ اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے اور اس کی مثال یہ ہے۔ لہذا اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ ہجرت کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں اپنے ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، اس وقت اگر مکہ مکرمہ یا کسی اور مقام سے کوئی شخص مدینہ منورہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر ایمان کو قبول کرے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام کے احکام کو سیکھے، تو اس کے لیے
اس کی جو ہجرت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ ہجرت کہلائے گی اور اس پر اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی مدینہ منورہ کی طرف اس وقت بھی ہجرت کرتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے میں مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ اس کا کوئی اور دنیاوی مقصد ہے، تو فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کی طرف قرار پائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. اس کو ہجرت کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہجرت کرنے پر اس کو کیا ثواب حاصل ہوتا ہے، وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ اس کی اچھی نیت ہو. علماء نے اس کا ایک جو سبب ورود ہے کہ یہ حدیث پاک کیوں وارد ہوئی، کیوں بیان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس کی ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ ایک شخص نے ام قیس نامی خاتون کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی کہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اگر تم مدینہ منورہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. اس بنیاد پر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تو وہ مہاجر ام قیس کہلاتے تھے، ان کا نام قیلہ تھا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت کے لیے ہجرت کی ہے تو اس صورت میں جو ہجرت کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا بلکہ ان کی ہجرت اسی کی طرف کہلائے گی جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے. اور علامہ آبی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب اللطیفہ میں یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک اور سبب ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثوں کی جو شروحات دیکھی اس میں یہ وجہ نہیں لکھی تھی، البتہ میں نے اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی درس گاہ سے ان کی صحبت سے جو بات حاصل کی اس میں سے یہ تھی کہ اس حدیث کا ایک سبب ورود، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ انصار جو صحابہ تھے انہوں نے ایثار کا ایک بہت اعلیٰ مظاہرہ پیش کیا تھا کہ اپنا آدھا سامان یہ ہجرت کرنے والوں کو دے دیا تھا. تو اس وقت کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ ہم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں تو وہاں پر انصار مال کی سخاوت بہت زیادہ کر رہے ہیں تو یہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر ارشاد فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ اس دنیا کو حاصل کرے تو اب اس پر ثواب نہیں بلکہ اس کی ہجرت دنیا ہی کی طرف کہلائے گی. امام بخاری نے اس حدیث پاک کو ابتدائی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اس پر علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ امام بخاری کا جو مقصد اصلی ہے اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا وہ اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ جو ان کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کا مطالعہ کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو اچھا رکھے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ بخاری شریف کو پڑھے گا، سنے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، اور اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو اس صورت میں بخاری شریف کا پڑھنا سننا اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سمجھ کر اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ آپ کا دور حدیث شریف ویسے تو آغاز ہو چکا ہے اس کا تعلیم کا، لیکن آج ایک تقریب تھی جو اپنے یعنی کہ علماء میں مدارس میں ہے رائج، اچھا کام ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، جب بھی ہو جہاں بھی ہو کوئی معنی شرعی نہ ہو تو اچھا ہی اچھا ہے. تو یہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اب آپ نے پڑھنا شروع کی ہیں. اس کو رسمی نہ پڑھا جائے، اس میں ثواب کی نیت ہونی چاہیے. اب ثواب کی نیت سے تو بخاری شریف ثواب کی نیت بلکہ مطلق نیت کے تعلق سے تو پہلی حدیث ہے ام الاحادیث، اصولی حدیث ہے، اور کئی کتب میں اسی حدیث سے آغاز ہوا ہے حدیث کی کتابوں کا. تب بھی مطلب یعنی کہ وہ بغیر سمجھائے یہ حدیث پاک تو زمانے سے جو تھوڑا بہت ہی مذہبی رجحان ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، پھر وہ اپنے انداز میں بولتے ہیں الاعمال والنیات وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ہوتا ہے کہ نیت کی حدیث تو ہم نے وہ یوں کہ لڑکپن سے سن رکھی ہے جو دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. لیکن جب تک کوئی خلاصہ وار سمجھاتا نہیں ہے نا اب سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو جب اللہ نے چاہا تو وہ نیتوں کا یعنی کہ پورا جو ایک ذہن بنا جب اللہ نے چاہا.
ایک بار میں نے عطر اٹھا کر لگایا اور نیت نہیں کی، تو میں نے پھر وہ بوتل اٹھائی، تو یار عطر لگانا، خوشبو لگانا تو ہے سنت، تو کیوں نہ بنیت سنت لگاؤں، تو میں نے وہ اٹھائی اور اب سنت کی نیت سے پھر عطر لگایا. تو یوں نیت کا تھوڑا ذہن بننا شروع ہوا. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں وہ نیت کا پھل، یہ میں نے ایک بیان تیار کیا. تو اس سے الحمدللہ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک نیت کا چرچا ہوا کہ بھئی نیت بھی کوئی ہے مطلب کہ جو کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے اتنا رجحان کم تھا نیتوں کی طرف. میں ایک چٹکلا سناؤں، کوئی مزید اشارہ کچھ بھی نہیں، ایک بڑی شخصیت نام ہے ان کا، تو وہ جب سنے تو اتنا متاثر ہوئے، حالانکہ وہ پڑھتے پڑھاتے ان کو زمانہ گزر گیا. بولا دیکھو یہ مولانا جو کہتے ہیں نا نیت وہ سب میں نے کر لیا. اس طرح ان کو اتنا وہ سرور آیا، مطلب پڑھتے پڑھاتے عمریں گزر گئی، لیکن وہ نیت کرنا، کروانا، اس کی ترغیب دینا باقاعدہ اس کا رجحان نہیں تھا اپنے ماحول میں. پہلے کے دور میں یہ حالت تھی کہ وہ قوت القلوب میں لکھا ہے کہ پہلے باقاعدہ نیت کورس، اب یہ نام ہو سکتا ہے اس کا نیت کورس، تو پہلے باقاعدہ نیت کورس ہوتا تھا اور نیت کا علم حاصل کرتے تھے علماء نیت. اب عالم نیت کا تذکرہ فتح رضویہ شریف میں ہے تو صحیح، لیکن عالم نیت کون، اس کی ڈیفینیشن کیا؟ تخصص فی النیات، یہ تو اسی صورت میں کریں گے نا جب اس کے کوئی اس ڈگری کا کچھ استعمال ہو، کوئی بڑی تنخواہ ملے یا کچھ ہو. باقی نہیں کرتے یار، وہی کورس کرتے ہیں جس میں کچھ آمدنی ہو. تو اللہ پاک توفیق دے کہ اعلاء کلمت الحق کی نیت ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، چاہے کسی بھی شعبے میں میں رہوں، بس دین کی خدمت کروں. اب پیسہ مجبوری ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، لیکن حرص نہیں ہونی چاہیے. اس کو آدمی اپنی مجبوری ہی سمجھے کہ میرے کو ضرورت ہے اس لیے میں حاصل کرتا ہوں، اور مزید حل میں مزید کے نعرے نہ لگاتا رہے کہ اور چاہیے اور چاہیے، لاؤ لاؤ. کیونکہ حرص ایسی بلا ہے کہ اس کا کوئی سرا ہے ہی نہیں. خود حدیث پاک میں فرمانا کہ ابن آدم کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تب بھی وہ کہے گا کہ وہ تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. تو اس کا سرا نہیں ہے کوئی. تو اس لیے وہ حرص ہو تو وہ ہو جس کی حدیث میں پذیرائی کی گئی. علم دین کے حرص کی پذیرائی ہے. 2 حریصوں کی مثال ہے کہ یہ دونوں حریص ایسے ہیں کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوتے، یعنی ان کا جی نہیں بھرتا. ایک علم دین کا حریص، علم کا حریص. تو جہاں بھی اس طرح کے معاملات میں علم کا تذکرہ ہوتا ہے وہ کہیں پڑھا کہ یہاں مراد علم دین ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو علم دین کا حریص اور ایک دنیا کا حریص، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کو سیری نہیں ہوتی، جی نہیں بھرتا. اب یہ کہ ہم لوگ علم دین حاصل کرتے بھی ہیں، لیکن اگر ڈیپ جاتے ہیں نا تو سچی بات ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے نا وہ ہے دنیا کی حریص. علم کی حریص کوئی ہوتا ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں تو اصول دنیا کے لیے کرتے ہیں. بڑی مسجد مل جائے تو اچھی تنخواہ ملے گی، اور تنخواہ کے لیے لڑنا جھگڑنا اور پھر برائیاں کرنا کہ ہم کو تنخواہ پوری نہیں دیتے، اور بینک کے افسر کو تو اتنی تنخواہ ہے تو فلاں کو اتنی تنخواہ ہے. ارے نا شکر ہے تجھے علم دین کی سعادت ملی، یہ کم تھا. تم مطلب ان کی ریس کرتے ہو کہ جو حلال حرام کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ حرام کی تنخواہوں پر جو گزر بسر کرتے ہیں، اور جن کو وہ الف کا با آتا نہیں ہے، دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، ایسے افسروں کی تم ریس کرتے ہو کہ ان کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے. تو ان کی وہ تنخواہ کیا ان کو جنت میں لے جائے گی؟ اگر تم علم دین پر اکتفا کرو اور صبر و شکر سے گزارا کرو تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. بلکہ صرف آپ نہیں، علماء کو تو وہاں قیامت کے دن روکا جائے گا، ٹھہرو شفاعت کرو دوسروں کی. تو جنت میں علماء کی ضرورت پڑے گی. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جنتی جب
اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ علماء سے پوچھیں گے کہ کیا کیا مانگے، تو وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو. تو یہ عالم، لیکن وہ عالم دین اللہ کرے شکر گزار ہو اور اس نعمت پر شکر کرے، نہ کہ دنیاوی افسروں کی ریس کرے اور اپنی تھوڑی سی تنخواہ پر دل جلائے. کہ دنیاوی تھوڑی تنخواہ ضرور ہے، لیکن اخروی جو اجر ہے نا، وہ دنیا کی ساری تنخواہیں اگر جمع ہو جائے نا تو اس کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسا اجر ہے. تو عالم کو تو خدا کی قسم بہت صابر و شاکر ہونا چاہیے کہ اس کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کریں، بیلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کریں. حالانکہ کسی بادشاہ یا وزیر کے لیے وہ نہیں کرتی دعائیں، عالم کے لیے کرتی ہیں. بھلے اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے پوری غذا نہیں ہے، ان کے لیے مچھلیاں دریا میں دعا کر رہی ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. بہرحال عالم ہے، اور عالم کی شان تو دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا وہ عابد نہیں ہے. عبادت گزار ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اس صفت کا مطلب فیض مل رہا ہے. اللہ جیسا عالم تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی ہو، نہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کی صفت کی ایک اس میں مظہر ہے، یہ عالم جو ہے یہ عالم ہے. تو عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے. کسی افسر، کسی میجر، کسی کرنل، کسی جرنل کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں عالم کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لیکن کس نیت سے دیکھیں؟ خار بھر کے دیکھے تو نہیں ہوگا ثواب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ تعظیم کی نیت سے عالم دین کا چہرہ دیکھے گا، اس کا دیدار کرے گا تو یہ عبادت ہے. تو اللہ کرے کہ آپ سب علماء بن جائیں اور باعمل علماء بنیں. پیسوں کے پیچھے مت بھاگنا، شہرت کے پیچھے دوڑ نہیں لگانا، دوسروں کی ریس نہیں کرنا. علم دین کو ہی بہت بڑی نعمت تسلیم کر لینا، عملی طور پر، وربلی طور پر نہیں، عملی طور پر کہ بس اللہ نے مجھے یہ جو نعمت دی ہے بس اس کا میں اگر عمر بھر بھی شکر ادا کروں تو نہیں کر سکوں گا. تو اچھی اچھی نیتوں سے علم دین حاصل کریں، اور یہ علم دین کا ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ آپ ثواب کے لیے کریں گے، علامہ کہلوانے کے لیے کریں گے. تو پھر تو وہ حدیث شریف ہے جی ہاں کہ سب سے پہلے قاری، سخی اور شہید یہ سب سے پہلے لائے جائیں گے قیامت کے روز. عالم، قاری کا معنی عالم ہے، یہاں عالم الدین، اس کی شرح میں یہی لکھا ہے. وہ یہ کہ وہ عالم کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ارشاد فرمائے گا تو وہ اس کا اقرار کرے گا. تو نے شکرانے میں کیا کیا؟ یہ حدیث کا مضمون اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کا شکرانے میں کیا کیا؟ مطلب میں نے تیرے لیے علم دین حاصل کیا، اس کو پھیلایا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے قاری کہا جائے. حدیث میں الفاظ یہ ہیں، لیکن وہ قاری کی تشریح جو ہے نا وہ شرح وہ عالم. ٹھیک ہے، تو اب معنی یہ بنیں گے کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے. تو کہہ لیا گیا اور اس کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس طرح مالدار سخی جو سخاوتیں کرتا تھا اس کو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اقرار کرے گا تو نے کیا کیا؟ تیری راہ میں خرچ کیا، وہ جھوٹا ہے. تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو کہہ لیا گیا. آج کل یہ جو مخیر حضرات جو ہے نا یہ بالکل یعنی کہ یہ نوٹ کر لیں، یہ بیچارے اتنے عقل سے پیدل ہوتے ہیں. یہ جب چیک بھی دیتے ہیں نا، بارہ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں چیک دیتے ہیں تو وہ سیدھا ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے چیک دے رہے ہوتے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ واٹ از دس؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عقل کہاں گئی آپ کو؟ ثواب کی نیت نہیں کری آپ نے. ثواب کی نیت کری ہوتی تو کیمرے کی طرف کیوں دیکھتے؟ تو جو مطلب اس لیے دے نا، جو اس لیے دے کہ دنیا میں اس کو سخی کہہ دیا گیا، سمجھے؟ اب کچھ نہیں، اب اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. نام چاہیے سب کو،
اعلان ہونا چاہیے. نام لے کر مسجد میں امام صاحب دعا کریں کہ میں نے پنکھے لگا دیے مسجد میں, کارپیٹ بچھا دیا. ایسا کائے کو کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرو نا. دعا خود ہی کریں گے لوگ, نہ کریں تو کوئی بات نہیں. تو یوں مطلب اللہ کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. جو بھی نیک عمل ہے تو ثواب ملے گا, اور اس کی طرف جو ثواب ملے گا نا, اس کی دنیا اور مافیا میں کوئی مطلب مقابلہ ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے خزانے ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب, اس کی رحمت کی ایک نظر ایک طرف. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ سخی کو بھی پھینک دیا گیا جہنم میں. شہید کا بھی نعمتیں اقرار کرے گا, تیری راہ میں شہید ہوا, میں لڑا تیری راہ میں شہید ہوا. جھوٹا ہے تو اس لیے لڑا تھا کہ وہ شہید ہوا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو کہہ دیا گیا, اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ یہ 3 کی تو مثال دی گئی ہے, اور بھی جو اعمال ہیں اس میں اسی کو قیاس کریں. اب مثال کے طور پر ہم اپنے مدنی ماحول میں اس کو سوچیں کہ مبلغ ہے اور تڑاکے کڑاکے کا بیان کرتا ہے نا, کہ لوگ واہ واہ کریں, سبحان اللہ کریں. اگر چند افراد ہوں, چند عیسائی بھائی ہوں تو بیان نہیں ہو پاتا. بہت زیادہ ہوں, پبلک ہو, ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہو, واہ واہ سبحان اللہ کہنے والے موجود ہوں, تو تب بیان میں مزہ آتا ہے. اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ واہ واہ کیا خوب بیان کیا. اور مدنی پھول ہم بولتے ہیں, عمدہ نکات یہ چھپا کے رکھتا ہے خاص اس کے لیے کہ تھوڑا لوگ بولیں گے یار کیا بات کی ہے, کیسا ڈھونڈ کے لایا, واہ واہ ہوگی. تو پھر یہ دیکھ لیں آپ, وہ 3 کا انجام چوتھے کہیں ہم نہ ہو جائیں اس کی جگہ, اٹھا کے پھینک دیا جائے کہ تو نے برابر بیان کیا تھا, تو مبلغ بنا تھا, لیکن میرے لیے تھوڑی بنا تھا, وہ واہ واہ کروانے کے لیے. اور عمدہ مدنی پھول کی تعریفیں سننے کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا تھا. اسی پر نعت خوان اپنے آپ کو قیاس کرے کہ تو نے میرے لیے تھوڑی مطلب وہ گلا پھاڑا تھا. یہ گلا پھاڑنا میں معورتن کہہ رہا ہوں, ورنہ گلا پھاڑنا کہ جس سے خود کو ایذا ہو یا دوسرے کو ایذا ہو تو یہ ویسے ہی مکروہ ہے. چاہے نعت شریف ہو, چاہے قرات ہو, چاہے بیان ہو, چاہے خطاب ہو. جو شعلہ بیانی فرماتے ہیں نا وہ بھی نوٹ کر لیں. ہاں شعلہ بیان خطیب ہیں, اگر یہ ان کو ضرر ہو رہا ہے, گلا بیٹھ جاتا ہے, وہ تکلیف ہو جاتی ہے, تو ان کو شریعت نے روکا ہوا ہے. نہیں, اپنے آپ کو بھی تکلیف نہیں دینی ہے. اب گلا اس وقت پھٹتا ہے جب پبلک زیادہ ہوتی ہے, پبلک کا ٹھٹ ہوتا ہے. نعت خوان بغیر ایکو ساؤنڈ کے پڑھ نہیں پاتا, بھلے پیسے نہیں لیتا, وہ بہت مخلص بندہ ہے, پیسوں کے لیے نہیں پڑھتا, لیکن ایمانداری سے سوچ, جب زیادہ پبلک ہوتی ہے تبھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے نا, شروع میں نہیں پڑھے گا. وہ اسی لیے لیٹ آئے گا, اچھی آواز ہوگی نا, وہ اسی لیے لیٹ آئے گا کہ یار میں جلدی جاؤں گا, جلدی پڑھا دیں گے میرے کو, تو واہ نہیں ہوگی, کم ہوگی. وہ جب پبلک بالکل جام ہو گئی تب وہ آئے گا اس شیر کی طرح, اور پھر یوں ہاتھ لہرا کر اپنے ساتھ, کس کو مدینے جانا ہے وہ پڑھے, جس کو مدینے جانا ہے میرے ساتھ پڑھے. وہ پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ ترکیب بناتے ہیں. ایسا نہیں کرے. وہ یہ شعر پڑھتے ہیں, لیکن وہ جو شعر اب میں پڑھنے لگا ہوں اس کے لیے بہت بڑا مجمع چاہیے آپ کو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہ جب تک مجمع بالکل جام نہ ہو نا, اس وقت یہ شعر بھی اسے پڑھا نہیں جاتا. یعنی دل اور زبان میں کتنا اختلاف ہے یار. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اچھی نیتیں ہوں علم دین کی, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع ہوگا. وہ ثواب بڑھانے کے نسخے, یہ 72 مدنی گلدستے ہیں اس رسالے میں, 42 پیجز, یہ ضرور حاصل کیجئے. اس میں بھی نیتوں کے مدنی پھول ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے,
جہاد جستجوئے علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجوئے علم یہ بلندی